بات یہ کہنا ہے میرے پیارو، یہ حج کا موسم ہے، اور جن جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا فرماوے، سعی مشکور عطا فرماوے، ذنب مغفور عطا فرماوے۔ لیکن میرے پیارو، مجھے سب سے پہلی بات یہ کہنا ہے کہ اس وقت حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس وقت حالات میں جان کی پریشانی، مال کی پریشانی، آبرو کی پریشانی، سب سے بڑی چیز ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ایک اللہ سے صحیح ہو جائے اور یقین ہو جائے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ بہت بڑے ہیں۔ پورا مجمع بولے اللہ بہت بڑے، اللہ بہت بڑے۔ اللہ کتنے بڑے میرے پیارو، اس کو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر صرف اللہ کا عرش، بولو صرف اللہ کا عرش، اس کو سامنے رکھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں آسمان ایک طرف ہو جائے، ساتوں زمین ایک طرف ہو جائے، 7 آسمان 7 زمینیں یعنی کل ملا کر 14، یہ اگر اللہ کے عرش کے سامنے آئے تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر بن جائے۔ تو اس سے سوچو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، 7 آسمان کو بھی پار کرے، 7 زمینوں کو بھی پار کرے، تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ کہنے والوں نے کہا جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہوگا تو اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے میرے پیارو۔ اسی لیے اللہ فرماتے میں عرش والا، اللہ کیا فرماتے؟ میں عرش والا، اور میں جو چاہوں کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ پورا مجمع کہے انہ هو یبدی، اللہ فرماتے شروع کرنے والا بھی کون؟ اللہ، جس کو کہو اول بھی کون؟ اللہ، آخر بھی کون؟ اللہ، معاف کرنے والا بھی کون؟ اللہ، محبت کرنے والا بھی کون؟ اللہ، بڑے عرش والا کون؟ اللہ، اور اللہ جو چاہے وہ کرے میرے پیارو۔ اسی حج کی بنیاد پر کہ دیکھو اللہ جب کرنے پر آتا نا، دل میں تڑپ ہو لا الہ الا اللہ تو کرنا بہت آسان ہو جائے۔ آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، یہی حج کا موسم اس زمانے میں بغداد میں، اور اس وقت اللہ کے ولی آپ سب کو معلوم ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرماوے۔ تو ایک جوان 20 22 یا 25 سال کا جوان آدمی ہوگا، بالکل جوان، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا، دیکھا جوان ہے، اتنا رو رہا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ کیا وجہ، رونے کی وجہ کیا؟ بھوک لگی، پیاس لگی، کوئی پریشانی؟ تو وہ جو جوان باہر بہت رو رہا تھا، حضرت جنید بغدادی ان کو اندر لے کر آئے، وجہ پوچھی تو اس نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، سب برداشت کر لوں گا، حج میں جانا ہے۔ کہاں پہ جانا ہے؟ حج میں جانا۔ اب اس کے پاس برابر کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں، میلے کچیلے کپڑے، اور کیا کہنے لگا مجھے حج میں جانا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اچھا حج میں جانا ہے تو جاؤ، حج کا موسم آ گیا ہے، جاؤ اللہ تم کو اچھا حج عطا فرمائے۔ تو کہنے لگا پیسے ہی نہیں ہے بھائی، حج میں جانے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ آدمی کا پیسوں کا مالک ہونا۔ کہا پیسے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر رونا بند کر دے، جب پیسے نہیں ہے تو اللہ نے غریب کے اوپر حج کو فرض کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی غریب پر پوری زندگی گزر جائے، پیسے نہ آئے، اللہ نے غریب کے اوپر حج کو فرض بولو نہیں کیا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ ایک غریب قیامت میں ہوگا اور اللہ اس کے نام اعمال میں کہیں گے اس نے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، وہ اللہ کو قیامت میں کہے گا اللہ میں غریب تھا، میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں حج کروں۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ ہر سال تو نیت کرتا تھا، نیت میں پکا ہوتا تھا، میں تیرے نام اعمال میں حج کو لکھ دیا کرتا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے بہت پیار سے سمجھایا تم غریب ہو، اور غریب کے اوپر پورا مجمع بولے حج فرض نہیں ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى
للناس حج البيت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حج ان لوگوں پر فرض کیا جن کے پاس زاد و راحلہ، یعنی جن کے پاس سواری کا انتظام، پیسوں کا انتظام، وہاں رہنے کا انتظام، ان کے اوپر حج فرض ہوا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے وہ جوان کو سمجھایا جاؤ گھر جا کے آرام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، باقی تمہارے اوپر حج فرض نہیں. معلوم وہ جوان رویا اور روتے روتے ایک جملہ کہا، کاش میں آپ کے پاس آیا، آپ مجھے پیسے دے دیتے، میرا حج ہو جاتا. میری ایک تمنا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے کعبے کا نظارہ کر لوں. میری تمنا ہے ایک مرتبہ ملتزم سے چمٹ جاؤں، ایک مرتبہ میں مقام ابراہیم کو دیکھ لوں. اور پھر روتے روتے کہا کاش میرے یہ ہونٹوں سے میں حجر اسود کو چوم لیتا، اور سب سے بڑی بات میں جا کر مدینہ منورہ میرے پیارے نبی کے پاس حاضر ہو جاتا. جب اس نے رو کر یہ بات کہی تو حضرت جنید بغدادی، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، دیکھو اللہ پر بھروسہ کیسا، یوں اپنے جیب میں سے یوں کچھ ایسے یوں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکالا. بولو ایک سکہ، جس کو اس زمانے میں ایک درہم کہتے، ایک درہم، اور وہ بھی بہت پرانا درہم نکالا. کہا لے جا حج کو چلا جا، کیونکہ فقیر فقیر کے پاس آئے گا تو ایسا ہی ملے گا. تو خود بھی فقیر ہے، میں بھی فقیر ہوں، فقیر فقیر کے پاس آئے گا تو یہی ملے گا، جا حج کو چلا جا. اچھا ہم ہوتے نا تو وہاں آبجیکشن کرتے، کیا آج کل حج کا ریٹ 4 لاکھ روپیہ ہے اور آپ نے دیا کتنا، 500 روپیہ. بھائی کوئی میرے پاس آ گئے اور کہے میرے کو حج میں جانا، میں نے 500 کا نوٹ دیا، وہ دوسرا 500 ملا کر میرے کو دے گا، جا تیرے ابا کو بھی لے کے جا ساتھ میں. کیونکہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ بھائی 4 لاکھ کا معاملہ چلتا ہے حج کمیٹی سے کم، اور یہ 500 روپیہ دیتا. تو جنید بغدادی نے صاف کہہ دیا، فقیر فقیر کے دروازے پر آیا، کیا ملے گا، لے یہ سکہ لے چلا جا. اب وہ بھی اتنا پکا تھا، کہا حضرت بس آپ نے دے دیا نا، آپ نے دے دیا، میں چلا. یہ کہہ کر اب وہ فقیر آدمی ہے، 2 چادر پہنا ہوا ہے، کبھی یہ گلی میں گیا کبھی وہ گلی میں گیا. ایک گلی میں جیسے انٹر ہوا، معلوم نہیں وہاں بہت سارے مرد، عورتیں، جانور، سواریاں، سب احرام کی حالت میں. یہ تو ایسے ہی گلی میں داخل ہوا، سب نے آواز دینا شروع کی، آجا آجا بھائی آجا، تیرے کو حج میں جانا ہے، آجا حج میں جانا. جب وہ قریب گیا تو دیکھا اتنا بڑا قافلہ اور اتنے مرد اور اتنی عورتیں اور اتنے اس زمانے میں کھانا پکانے کی چیزیں اور اناج وغیرہ، پورا جیسا میدان بھرا ہوا ہے، اور سب کہہ رہے تجھے حج میں جانا. تو اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے. وہ جنید بغدادی نے ایک سکہ دیا ہے، درہم دیا، باقی میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا تجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا. بولو سبحان اللہ. پھر انہوں نے اشارہ کیا، ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، کہا یہ جنازہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں بغداد کا بڑا ابجوپتی آدمی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. اس نے وصیت کی، مرتے مرتے وصیت کی کہ میرا سارا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا جتنا سب کچھ ہے، جو یہ گلی میں پہلے انٹر ہوئے اس کو سب دے دینا، حج بھی اس کو کروا دینا اور میری ساری ملکیت اس کو دے دینا. تو اس کو پھر بتایا گیا یہ جو میدان میں جو رکھا ہوا ہے وہ سب تیرا ہے. تو یہ رو کر کہنے لگا یہ سب میرے کو نہیں چاہیے، میرے کو احرام کا کپڑا دے دو. غسل کر لیا، احرام کا کپڑا پہن لیا، اور میرے پیاروں ایک آواز آئی اور سب نے چلنا شروع کر دیا. بولو نا، ایک آواز آ گئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ جو جوان جو تھا نا، اتنا اللہ کا ولی، اتنا اللہ کا ولی، مکہ مکرمہ گئے تو خدمت بھی کرنا، اللہ کی عبادت بھی کرنا، طواف پہ طواف کرنا، مدینہ گئے تو نبی کے روضے پہ جا کے روتے رہنا، سلام پڑھتے رہنا. یعنی جتنا مجمع تھا بغداد کا، وہ آپس میں کہتے تھے ہمارا حج تو معلوم نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ جوان کے صدقے اللہ ہم سب کے حج کو قبول کر لے گا. کیسا اس نے حج کیا ہوگا. مجھے جو پوائنٹ پر آنا وہ یہ کہ حج ہو گیا، بولو حج مکمل ہو گیا. واپس آئے اور اس زمانے میں ایک عادت ہوتی تھی کہ جس پوائنٹ سے گئے ہیں اسی پوائنٹ پر سب جمع ہو جاتے، جیسے ہم لوگ ایئرپورٹ پر جمع ہو جاتے. تو سب بغداد کی اس جگہ پر آ گئے اور سب نے آ کر ایک دوسرے کے گلے لگنا شروع کیا اور معافی مانگنا شروع کی اور ملاقات کے وعدے کرنے لگے. اور جتنے ہوتے سبھی جوان کے گلے لگ لگ کر روتے تھے اور یہ جوان ایک ہی آواز دیتا تھا. بغداد واپس آ گئے، کاش مکہ میں میرا انتقال ہو گیا ہوتا، کاش مدینے میں میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا. سب اس کے گلے لگے، اس کو بہت مبارکبادی دے. جب بالکل جانے کا وقت آیا، سب نے کہا کہ دیکھو یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ جانور، یہ زیورات، یہ کپڑے، یہ سب تیرا ہے. تو اس نے کہا نا میرے کو یہ سب نہیں چاہیے،
میرے کو یہ سب نہیں چاہیے، کیونکہ میں تو حضرت جنید بغدادی سے مل کر آیا تھا اور 2 چادر مجھے مل گئی، میرا حج ہو گیا، جو میرا مقصد تھا حج بیت اللہ وہ مکمل ہو گیا، اب مجھے یہ سارا سامان، بولو یہ سارا سامان نہیں چاہیے۔ وہاں اس زمانے کے لوگ کیسے پکے ہوں گے، کہتے ہیں نا جب تیرے نام پر وصیت کی ہے اب تو جان تیرا کام، یہ زمین بھی تیری، جائیداد بھی تیری، پراپرٹی بھی تیری، یہ سب تیرا، تو نے وصیت کی تھی، جو معاملہ ہوا تھا وہ سب تیرا۔ صحیح میں حافظ عبدالرؤف اگر میں وہاں پہ ہوتا، ہم ہوتے تو کائے کو تکلیف اٹھاتا، رہنے جا تو چلا جا ہے۔ میرے پیارو کتنا اچھا وہاں موسم ہوگا۔ اب دیکھنا معاملہ، یہ سارے سامان کو بیچارہ جمع کیا جوان، اور سوچنے لگا میرا تو ہے نہیں، میرا تو ہے نہیں، میں تو حضرت جنید بغدادی کے اشارے پر آیا تھا۔ سارا سامان لے کر حضرت جنید بغدادی کے دروازے پر، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی، کہا جاتا قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتے ہیں نا تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ جیسے حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا، جوان کو دیکھا، حضرت جنید بغدادی آگے بڑھے، گلے لگ گئے، اور گلے لگ کر کہا اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا، جا اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے کہا کھجور پانی تو لائے ہوں گے نا، کھجور پانی تو لائے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کھجور پانی کی بات کرتے، دروازے کے باہر دیکھے سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ سب۔ حضرت جنید بغدادی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا کیا بتا رہے ہو؟ کہا وہ دیکھیں وہ باہر جو ہے، پوری داستان سنائی۔ کہا وہ سب آپ کا ہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے ولی ہوتے، کہتے 40 سال ہو گئے، جس دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا وہ دنیا تو میرے دروازے پر لے کر آیا۔ 40 سال سے جس دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا ہے وہ دنیا تو میرے دروازے پر لے کر آیا، اور اتنے خفا ہو گئے، اتنے خفا ہو گئے۔ کہا جا چلا جا، نہ مجھے تیری کھجور بھی نہیں چاہیے، تیرا پانی بھی نہیں چاہیے، جو دنیا کو میں نے 40 سال سے ٹھوکر مار کے رکھا تھا، تو ایسا اللہ کا بندہ کہ پوری دنیا لے کر میرے دروازے پر آ گیا، چلا جائے۔ اتنے ناراض ہوئے، وہ بیچارہ معافی مانگتا، حضرت جنید بغدادی کہتے نہیں اس وقت تو چلا جا۔ جو وہ بالکل جانے لگا تو حضرت جنید بغدادی نے آواز دی اے بیٹا ادھر آ۔ وہ سمجھا کہ معافی وافی کی کوئی شکل ہو گئی، آیا جلدی آیا۔ کہا حضرت کیا ہے؟ کہا وہ جو سکہ دیا تھا درہم وہ دے دے واپس، وہ واپس دے دے۔ تو کہنے لگے حضرت اتنی ساری دنیا لا کر دیا تو آپ نہیں لے رہے، اور وہ ایک درہم کے پیچھے پڑے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو درہم دیا تھا وہ مجھے دے دے واپس۔ تو اس نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم واپس دے دیا، لیکن دیتے ہوئے کہا حضرت آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب میں ساری دنیا لے کر آیا آپ نے نہیں لیا، یہ درہم یہ سکے میں کیا کمال ہے جو آپ اس کو مجھ سے مانگ رہے؟ حضرت جنید بغدادی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا بیٹا یہ تو 23واں ہے جو اس سکے سے حج کر کے واپس آیا ہوا ہے، تو کون سے نمبر والا ہے؟ 23ویں نمبر والا ہے۔ تو اب سننا، جو میں مدے پر آتا ہوں جہاں ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، تو وہ جو تھا نا وہ تڑپنے لگا۔ کہا حضرت اب کو کچھ لینا ہو لو، نہ لینا ہو نہ لو، یہ سکہ مجھے دے دو، یہ سکہ مجھے دے دو، کیونکہ 23 حج آپ نے اس سکے سے کروائے، یہ سکہ میرے پاس ہوگا، میرے کو کام آئے گا۔ حضرت جنید بغدادی نے وہ سکہ لیا اور پھینک دیا۔ بولو لے تو لیا، اور پھر کیا کیا؟ دور پھینک دیا، اور کہا کیا تو نے سمجھا یہ سکے میں کمال ہے؟ تو نے سمجھا یہ سکے میں کمال ہے، یا تو نے یہ سمجھا کہ میرے ہاتھ میں کمال ہے، یا تو نے سمجھا کہ میرے کپڑے میں کمال ہے، یا تو نے سمجھا کہ میرے بول میں کمال ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا میرے اللہ کی قسم، کاش کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، چیر کر دیکھے، اس میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایسا مضبوط کلمہ ہے کہ 40 سال سے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، 40 سال سے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، اور 40 سال سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ تو سکہ دے دیا۔ ارے سکہ کیا، اگر میرا جوتا بھی دے دیا ہوتا تو تجھے اللہ حج بیت اللہ نصیب کر دیتا۔ میرے پیارو کمال چیزوں کا نہیں ہوتا، بولو کمال اللہ کے ولیوں کے پاس بھی جو کمال تھا وہ کس کا کمال تھا؟ ان کے دل کا کمال تھا، ان کے کلمہ بولو لا الہ الا اللہ کا کمال تھا۔ اور میرے پیارو ہم بہت سارے ایسے، چونکہ ابھی حج کا معاملہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔
ہم لوگ بہت کچھ بولتے ہیں حج کے بارے میں کہ سعودی گورنمنٹ کا ایسا ہوا ہوگا، یہ ایسا ہوا ہوگا، وہ ایسا ہوا ہوگا. تو میرے پیارو، حج تو ہم پر بہت پہلے فرض ہو گیا تھا. اور زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ارے بولو نا، کتنی مرتبہ فرض ہے؟ لیکن آج بھی بہت سو کے پاس پیسہ ہے. یعنی اگر اپنی دکان کا سروے کرے، اپنی بینک کا سروے کرے، اپنا انویسٹمنٹ کا سروے کرے، اپنی بلڈنگ کا سروے کرے، اپنے گھر کا سروے کرے، آپ خلاصہ نکالو گے تو حج. لیکن چونکہ وہ ہے نا کہ دے دوں گا تو کیا ہوگا، چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، بیوی کو ساتھ میں لے جاؤں گا تو کیا ہوگا. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے جو حج نہیں کرے گا اور مالدار ہوگا، دھیرے دھیرے فقیری کی طرف چلا جائے گا، چلا جائے گا، چلا جائے گا. اور جو حج کر لیا، اللہ فرماتے جا میں نے دنیا کا بھی غنی بنا دیا، آخرت کا بھی غنی بنا دیا. ہم لوگوں کو نہیں معلوم میرے پیارو، حج نہیں کرتا آدمی مر گیا. بھائی تھا، پیسہ تھا، اللہ نے دیا تھا، اچھے بڑے گھر میں رہتا تھا، بنگلے میں رہتا تھا، اچھا کھانا پینا سب تھا، بیوی کے پاس زیورات تھے، مگر نہیں، ابھی بہت مہنگا ہو گیا. ابھی حج کمیٹی سے جاؤں گا تو ذرا پرابلم پڑے گا، میں ابھی 10 لاکھ جمع کروں گا، آئندہ سال وہ 12 لاکھ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 14 لاکھ ہو جائیں گے، اور وہ مر گیا. بولو مر گیا، حج نہیں کیا. سچ بتا، وہ مر گیا، سب لوگ اس کو غسل دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ارے ہاں بولو نا، کوئی مر گیا حج نہیں کیا، غسل دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ غسل بھی. اس کو کفن پہنائیں گے، اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اور اس کو قبرستان میں دفن کریں گے. اور اس کے بعد میں جو بھی ہم لوگ جو غلط صحیح فارمالٹی کرتے وہ ساری فارمالٹی کریں گے. بھائی کسی نے حج نہیں کیا، انتقال ہو گیا، ہمارے علاقے کا تھا بھائی، چوک بازار کا رہنے والا، اڈاجن کا رہنے والا، سورت کا رہنے والا، فلاں محلے کا رہنے والا، سب کچھ ہوگا. اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کے جنازے کی نماز بھی ہوگی، اور اس کو قبر میں دفن بھی کیا جائے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تم نے کیا کیونکہ تمہارا کام تھا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، ساتھ میں بولنا، جس کے اوپر حج فرض ہوا اور پھر اس نے حج نہیں کیا، ہمارے نبی فرماتے ہیں لا ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی فرماتے جس پر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا، اب ہمارے نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہو سکتا ہے یہودی ہو کے مرا ہوگا یا عیسائی ہو کے مرا ہوگا، مومن اور کلمے والا ہو کر تو نہیں مرا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت ہمارا گھومنا پھرنا ہوتا ہے. ترکی جانے کے واسطے ہمارے پاس پیسے ہیں، ساپوتارا جانے کے لیے پیسے ہیں، ہم کو ادھر ادھر گھومنے کے واسطے ماتھیران. اور میں منع نہیں کرتا بھائی، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور بھی خوشیاں نصیب فرمائے. مگر جو چیز فرض ہے، جو حج جو ہم پر فرض ہو گیا ہے، ہماری بیوی پر فرض ہو گیا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے، ہم روزہ رکھ رہے، ہم زکوٰۃ دے رہے، ہم غریبوں کا خیال کر رہے، وہ موت سے بڑھ کے کتنی خراب موت ہوگی کہ آدمی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور نبی فرماتے یہودی ہو کے مرا ہوگا یا عیسائی ہو کے مرا ہوگا، اسلام کے ساتھ نہیں گیا. اس لیے میرے پیارو ہمارے صورت میں مفتیان کرام کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر مسجد میں، ہر علاقے میں آپ کو بہترین مفتی نظر آئے گا. یہ ہماری سرزمین گجرات کا کمال ہے کہ جتنے مدرسے چاہے آپ کو ملیں گے، جتنے مکاتب چاہے آپ کو ملیں گے، ایک ایک مجمع میں آپ کو حافظوں کی جماعت اور قاریوں کی جماعت نظر آئے گی. جاؤ کسی مفتی کے پاس، پورا اپنا بینک بیلنس سے لے کر آخری انویسٹمنٹ بتاؤ اور سوچو کہ حج فرض ہوا ہے نہیں ہوا. تو میں نے جیسے کہا غریب کے اوپر حج فرض، لیکن فرض ہے اور بہانے پر بہانے، انویسٹمنٹ کے بہانے، قرضے کے بہانے، دوسرا گھر لینے کا بہانہ، بچے کی شادی کا بہانہ، بچے کی بیماری کا بہانہ. میرے دوستو آنکھ تو میری بھی بند ہوگی، آپ کی بھی بند ہو جائے گی، لیکن اس سے برا جنازہ کوئی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا اس کو مسلمان سمجھ رہی اور مدینے والے کہتے یہودی ہو کے مرا ہوگا یا عیسائی ہو کے مرا ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سب لوگ ارادہ کرو، یہ سال نہیں آئندہ سال بولو ہم کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے فتوے کو صحیح سمجھ کر ہم حج کی تیاری کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اگر ارادہ بھی کر لے، جیسے میں نے کہا نا ارادہ کر لے نہیں کیا، نیت پر بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیں گے. تو میرے پیاروں پہلا کام تو خیر مجھے یہ بتانا کہ حضرت جنید بغدادی نے کتنے حج کروائے ایک سکے سے؟ سکے کا کمال، ان کے ہاتھ کا کمال نہیں، ان کے کپڑے کا کمال. ظاہری بات ہے کمال کس کا تھا؟ وہ کلمہ لا الہ
وہی کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے میرے پیارو. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں, پھر آپ سے کہتا ہوں, اگر اللہ کا کلمہ مضبوط ہمارے دل میں آ جائے نا, یقین ہمارے دل میں آ جائے نا, آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. اللہ کی قسم ہم تو بہت پیارے ہیں. اگر ہم لوگ یہ کہیں نا کہ ہم بہت اچھے ہیں, تو کوئی کہے گا کیسا مولانا کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم بہت اچھے ہیں. کیوں بہت اچھے ہیں معلوم ہے؟ آپ صرف ایک وجہ سمجھنا, برابر سمجھنا. بہت سارے نبی آئے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے پاس ایک امت تھی, وہ سب اللہ کے بندے اور بندیاں. ارے بولو نا ہاں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک امت تھی نا, وہ سب کیا تھے؟ اللہ کے بندے اور بندیاں. پھر حضرت نوح, پھر حضرت شیس, اور ان کے بعد میں پھر انبیاء کرام کی جماعتیں آتی گئی, چاہے پھر وہ حضرت ابراہیم ہو, حضرت اسماعیل ہو, حضرت ادریس ہو, حضرت زکریا ہو, حضرت یعقوب ہو, حضرت یوسف ہو. سب کے پاس اپنی اپنی امت تھی, اور جتنی امت تھی سب اللہ کے بندے اور بندیاں. ہم مصطفیٰ کی امت ہے, بولو سبحان اللہ. ہم کس کی امت ہے؟ مصطفیٰ کی امت ہے. ہم بھی اللہ کے بندے اور بندیاں. بندے بندیاں ہونے میں ہم سب برابر ہیں. بولو بندے بندیاں ہونے میں ہم سب. اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو دیکھا جائے, وہ بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو دیکھا جائے, وہ بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. اور ہم مصطفیٰ کی امت کو دیکھا جائے, ہم بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. مگر اللہ نے فرق کر دیا, اللہ نے فرق کر دیا کہ یہ جو مصطفیٰ کے امتی ہے, جو میرے بندے بندیاں ہیں, وہ سب سے اچھے ہیں, کیونکہ باقی سب جو ہے وہ دوسرے نبی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ بندے بندیاں ہیں جو میرے حبیب مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا باقی سب امتیں ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کی جو امت ہے, اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ. اللہ نے فرمایا سب سے بہترین امت اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے, کیونکہ سب کا تعلق نبیوں کے ساتھ ہے, ہم سب کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تو اللہ نے ہم کو کتنا بڑا مقام دیا. یہی مقام دیکھو نا, آسمان سے بہت ساری کتابیں آئی, بولو آئی کہ نہیں آئی؟ آسمان سے کل ملا کر کتنی کتابیں آئی؟ 104. 4 نہیں, 4 تو بڑی بڑی, باقی چھوٹی چھوٹی ملا کر آسمان سے کل کتنی کتابیں آئی؟ اور وہ سب بھیجنے والا کون؟ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی کتاب آئی تورات, بھیجنے والا کون؟ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے بڑی کتاب آئی انجیل, بھیجنے والا کون؟ اللہ. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے بڑی کتاب آئی زبور, بھیجنے والا کون؟ اللہ. اور چھوٹے چھوٹے صحیفے آتے گئے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے آئے, بھیجنے والا کون؟ اللہ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے آئے, بھیجنے والا کون؟ اللہ. اور بھی بہت سارے نبیوں پر صحیفے آتے گئے 104. لیکن جب قرآن کریم مصطفیٰ پر نازل ہوا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سب کتابیں منسوخ ہو گئی, اب یہی کتاب چلے گی, اور اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بولو اس کتاب کا مقابلہ, سب کتاب میں آگے پیچھے ہوا. قرآن کریم آتا, اللہ فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے فرما دیا سب کتابوں میں شک ہوگا, قرآن پاک میں کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کتابوں کی حفاظت مخلوق کرتے ہیں, قرآن کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. تو کتابیں تو سب آسمان سے آئی. اللہ کی تورات اللہ نے بھیجی, بولو زبور اللہ نے بھیجی, انجیل اللہ نے بھیجی, قرآن اللہ نے بھیجا. لیکن قرآن کی شان بڑھ گئی. کیوں شان بڑھ گئی؟ کیونکہ ساری کتابیں دوسرے نبیوں پر آئی تھی. قرآن کریم اللہ نے فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ پر آیا ہوا ہے. تو نسبت بہت بڑی چیز ہے میرے پیاروں. بات آئی تو ایک بات بتا دو میرے پیاروں, مدینہ منورہ افضل کہ مکہ؟ بھائی مکہ کو زیادہ فضیلت کہ مدینہ منورہ کو زیادہ فضیلت؟ علماء کرام کی 2 جماعتیں. بعض علماء نے پورے صفحے کے صفحے لکھے, مکے میں یہ ہے, مکے میں یہ ہے, مکے میں یہ ہے. بھائی مکے میں کعبہ ہے سب سے بڑی چیز, مکے میں زمزم ہے, مکے میں ملتزم ہے, مکے میں وادی ہے, مکے میں غار ہرا ہے, مکے میں حجر اسود ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ مکہ افضل ہے, بعض علماء نے لکھا کہ مدینہ افضل ہے.
مگر جو فیصلہ ہوا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ، کہا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس میں لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں، لیکن جو حصہ مدینے میں جس کو روضہ مبارکہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، دعا کرو اللہ بار بار لے جائے، کیونکہ جو ہمارے نبی کے روضے مبارکہ پر گیا، آمین بولو، اللہ لے جائے۔ جو ہمارے نبی کے روضے مبارکہ قبر مبارک پر گیا، ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، قیامت میں میں تیری سفارش کرنے والا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر پر آ گیا سمجھو قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو مکہ افضل ہے، مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ بحث کو بعد میں کرو، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ، بعض علماء کہتے ہیں مدینہ منورہ، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے نبی کا روضہ مبارکہ ہے، قبر مبارک کا جو حصہ ہے وہ زمین کے تمام ٹکڑوں سے افضل ہے، وہ مکے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ اور علامہ شامی علامہ اسماعیلی کے حوالے سے لکھتے گئے اللہ کے عرش سے بھی وہ افضل ہے۔ کون سا حصہ؟ جہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے۔ اس لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی نبی تو بہت سارے شہروں میں آئے، ارے بولو انبیاء تو بہت سارے شہروں میں آئے، ارے کچھ انبیاء مصر میں آئے، کچھ انبیاء جو ہے جارڈن میں آئے، کچھ انبیاء جو ہے مدین میں آئے، کچھ انبیاء معلوم نہیں الگ الگ علاقوں میں آئے۔ ہمارے ہندوستان میں کئی انبیاء کا آنا بتایا جا رہا، انبیاء بہت سے آئے، مگر شہر اگر افضل ہوتا ہے تو مدینہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی تو جارڈن میں بھی ہے، حالانکہ نبی کے مزارات تو عراق میں بھی ہے، نبی کے مزارات تو ایران میں بھی ہے، نبی کے مزارات تو دنیا کے کونے کونے میں ہے، مگر مدینہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں سارے دوسرے نبی آرام کر رہے ہیں، اور یہاں ہمارے اللہ فرماتے میرا محبوب مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتانا یہ میرے پیاروں ہم بہت پیارے ہیں، کیونکہ ہماری نسبت کن کے ساتھ ہے؟ ساتھ میں بولو نا، کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب بتاؤ جب نسبت اتنی پکی ہے تو نسبت کو باقی رکھنا چاہیے ختم کرنا چاہیے؟ بولو نا، باقی رکھنا چاہیے ختم کرنا چاہیے؟ میں ہمیشہ حافظ عبدالرؤف کہتا ہوں کہ محبت جو ہے نا کبھی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ ہوئی ایک طرف سے؟ ہوئی نہیں، آپ لوگ محبت کرتے ہی نہیں ہے، میں اکیلے ہی شادی وادی کر کے بیٹھا ہوں۔ ارے بولو نا، محبت ایک طرف سے ہوتی، دو طرف سے؟ دو طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک بار یہ سوچے کہ نبی ہم سے محبت کرے، ہم نبی سے محبت کرے، بولو سبحان اللہ۔ نبی ہم سے محبت کرے اور ہم نبی سے محبت کرے۔ نبی ہم سے محبت کرے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بولو نبی ہم سے محبت کرے بہت ساری مثالیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کو بتا دوں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی قرآن پاک لے کے رو رہے ہیں، قرآن پاک ہمارے نبی کے ہاتھ میں، اور رو رہے، صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول قرآن، اس زمانے میں قرآن کے جو چمڑے کے جیسے ہوتا تھا یا پتھر پر ہوتا تھا، کہا آپ رو کیوں رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو نا، اور یہ بالکل عشاء کے بعد کا وقت تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کیا کہا۔ قرآن میں وہ آیت آئی ہے جو حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے میں اللہ سے کہا تھا، اور یہ کہہ کر ہمارے نبی رونے لگے۔ تو کیا کہا؟ کیا حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ رو رہے ہیں اور اللہ اس کو بتا رہے، اور حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے میں کیا فرمایا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے میں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یعنی ہمارے نبی جو پڑھ رہے تھے وہ آج 7ویں پارے میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا تھا اللہ اے میرا اللہ، اپنے زمانے میں کہا تھا اللہ سب تیرے بندے ہیں، جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دینا، اللہ سب تیرے بندے جہنم میں ڈالنا تو ڈال دینا، کیونکہ تیرے بندے تو آقا ہے، سب کو جہنم میں ڈال دینا، ہاں معاف کرنا چاہے تو معاف کر دینا۔ سب بولو یہ کون بول رہے ہیں اور یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ غلط بول رہے کہ صحیح بول رہے؟ صحیح ہے، اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ پھر ہمارے نبی نے ایک اور آیت پڑھی اور پھر روئے، کہا دیکھو حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں کیا کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا کہا تھا، اور ہمارے نبی بہت روئے، اور وہ قرآن میں لکھا ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی
ومن عصاني فإنك غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا تھا اللہ تو نے مجھے نبی بنائے نا، اللہ آپ مجھے پیغمبر بنائے نا، اب اللہ فیصلہ ہے جو میری مانے وہ میرا. بولو جو میری مانے وہ میرا، اور جو میرا وہ جنتی. اور اللہ جو میری نہیں مانے نا، اللہ تیرے حوالے، تو چاہے تو معاف کرنا، نہیں تو معاف مت کرنا. اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صحیح ہے، پیغمبر ہے، جو میری مانے گا وہ جنتی ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا. بات تو بالکل صحیح ہے. لیکن ہمارے نبی رو رہے. معلوم ہے روتے روتے ہمارے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے نبی روتے روتے آئے اور روتے روتے یہی بات کہی. حضرت عائشہ فرماتی گھر میں آ کر بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے تو کہہ دیا اللہ تیرے بندے ہیں، جہنم میں ڈالنا تو ڈال دے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا نافرمان ہے، معاف کرنا تو کر لے، نہیں تو جہنم میں ڈال دے. ہمارے نبی حضرت عائشہ فرماتی روتے روتے کہتے تھے ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت میں الگ الگ مت کرنا، اللہ الگ الگ مت کرنا. نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، لیکن اللہ میں میری نظر سے دیکھتا ہوں مجھے سب کے سب میرے امتی نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نا جب ہمارے نبی ایک جنگل کے رہنے والے شخص کو دعوت دینے گئے، ہمارے نبی ایک جنگل میں رہنے والے دیہاتی کو جب دعوت دینے گئے تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ بہت خطرناک آدمی ہے، تھوکے گا چہرے پہ، گالی دے گا، ہو سکتا ہم کو مارے گا بھی، دعوت نہیں دینا، اس کو کلمہ نہیں دینا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تو نے اس کو تیری آنکھوں سے دیکھا نا تو تجھے وہ گالی دینے والا نظر آیا، تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا نا تجھے وہ تھوکنے والا نظر آیا، تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا تجھے وہ ایک آخری درجے کا جنگل میں رہنے والا سمجھ میں آیا، میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا مجھے میرا امتی نظر آیا. پوری رات ہمارے نبی ربی امتی ربی امتی ربی امتی. معلوم ہے تہجد کے وقت میں حضرت جبرائیل آئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، لیکن حضرت جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں، اللہ پوچھ رہے ما یبکی کا، کیوں رو رہے آپ کیوں رو رہے؟ پوری رات آپ روئے، پوری رات میری امت میری امت میری امت، آپ کیوں رو رہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو کہہ دو یہ جو تقسیم ہو گئی نا، یہ تقسیم ہو گئی، یہ جہنم میں جائے یہ جنت میں جائے، اللہ کو کہہ دو نا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میرے کسی بھی امتی کے لیے جہنم کا فیصلہ نہ کرے، اللہ میری امت کو معاف کر دے. حضرت جبرائیل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہا یہ آیت کریمہ اللہ نے دی ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جاؤ گے. علماء نے کہا اس کا مطلب ہے قیامت میں اللہ آپ کو حق دیں گے، اشارہ کرتے جاؤ گے امت جنت میں داخل ہوتی چلی جائے گی. جس کو اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیارو یہ تو محبت سمجھ میں آ گئی. یہ کون محبت کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ. ہم نبی سے محبت، ارے بولو نا، ہم نبی سے محبت، بالوں کی سٹائل، یہ ہمارے نبی والے بال ہیں، ادھر بال نہیں ادھر بال نہیں پیچھے بال نہیں، عورت کے امبوڑے کی طرح بال لے کے بائک کے اوپر گھومتا، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے. ہاتھ میں بیڑی سگریٹ تمباکو نشہ گٹکا، یہ نبی سے محبت. بڑی بڑی عمر کے بیٹھے حافظ صاحب یہاں پہ، معاف کرنا بھائی برا لگے تو معاف کرنا، میں بھی بوڑھا ہی آدمی ہوں، بوڑھا بوڑھے کو بولے تو اس میں کون سے غم اور دکھ کی بات ہے. لیکن بوڑھے بوڑھے ہو گئے لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہے. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی نا وہ زبان سے کچھ نہیں بولتا، اس کا دل اندر سے بولتا ہے مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے، نہیں پسند ہے تو میرے کملی والے مصطفیٰ کا چہرہ پسند نہیں ہے. وہ دل بولتا ہے اس کا. اور میں تو کہتا ہوں میرے کو مت پوچھنا، ہاں کسی مفتی صاحب کو جا کے پوچھنا کہ اگر میرے دل کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا، لوگوں میں بیٹھوں گا کیسے، میرا سٹیٹس کیا ہوگا، میں بڑی بڑی میٹنگ میں جاتا ہوں، میں بڑے بڑے سماج والوں کے بیچ میں جاتا ہوں اور میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، جا کے کسی مفتی صاحب سے پوچھنا. اس وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھتا کہ لوگوں کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے. قسم اللہ کی فتویٰ آئے گا کہ ایمان ختم ہو چکا ہے. جس کو نبی کے چہرے سے اس وجہ سے دشمنی اور عداوت ہو گئی،
کہ اس کو شرم آتی نبی مصطفیٰ کا چہرہ رکھتے ہوئے، تو وہ تو ہم سے پوری رات رو رو کر کہے اللہ میرا امتی میرا امتی، قیامت میں کچھ تو رکھو کہ ہمارے نبی چہرہ دیکھ کر پہچان لے، اللہ کو کہے ہاں اس نے میری طرح چہرہ بنایا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ کچھ تو محبت کا لحاظ رکھو میرے پیارو، اتنے گناہ کرنا، موبائل لے کر بیٹھ گیا۔ ابھی جمعہ کی نماز مولانا ہوگی نا، حافظ صاحب یہاں سے باہر نکلے گا، معلوم نہیں دعا بھی معلوم ہوگی نہیں معلوم ہوگی، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنا باہر۔ ارے جمعہ کی نماز جہاں چاروں طرف سے اللہ کا نور، چاروں طرف سے اللہ کی روشنی، معلوم نہیں سنت پڑھا نفل پڑھا نہیں پڑھا، باہر گیا، اور چلو سنت نفل بھی پڑھا، باہر گیا، سب سے پہلا کام جو باہر جا کے کرے گا نا، یوں جیب سے نکالے گا، کیا ہوا تھا بھائی مسجد میں؟ 1 گھنٹہ تو نے مسجد میں دیا، اس میں کروڑوں کا نقصان ہو گیا تیرا، کہ موبائل دیکھنا پڑا، اور پھر موبائل گھماتا جائے گا، جتنی نیکیاں کر کے آیا ہے ساری نیکیوں کو برباد کرتا چلا جائے گا۔ موبائل میں زنا ہوگا، موبائل میں چوری ہوگی، موبائل میں ریاض کا کاروبار ہوگا، موبائل میں جھوٹ بولے گا، موبائل میں کسی کو بلیم کرے گا، کسی پر تہمت لگائے گا، بغیر وجہ کے ننگی عورتوں کو دیکھے گا۔ میرے پیارو، محبت 2 طرف سے ہوتی ہے، تو کون کون تیار ہے بھائی؟ چلو میں اس بات پر آ جاؤں کہ شروع سے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنا ہے کہ ایک سکہ، اور سکے کا کمال نہیں تھا، کمال کس کا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ کا۔ میں نے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری محبت کی باتیں بتائی۔ اب میرے دوستو آج ایک فیصلہ کر کے چلے یہاں سے، معلوم نہیں بعد میں کبھی ملاقات ہوئے نہ ہوئے، کیونکہ زندگی کا تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک فیصلہ کر کے چلے کہ ہم کو کلمہ اپنے دل میں اتارنا ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہوگا، بولو، اور محمد، کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے؟ ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں اللہ حج بھی آسان کر دے گا، بولو انشاءاللہ۔ کلمہ بھی ہمارے دل میں آ جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ ہماری ساری گندی عادتیں بھی چھوٹ جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے پیارو، ہاں کبھی کبھی ہم گٹکے پہ بات کرتے ہیں نا، تو میرے کو معلوم ہے۔ دوستو بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔